ایک مسئلہ بتا دیجیے، جیسے عوام یا پھر اور لوگ ہیں تھوڑا اگر جس سے ناراضگی ہو گئی تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز جیسے پڑھنا ایک نہیں پڑھتے یا پھر یہ کیسا ہے؟ اچھا، ناراضگی امام صاحب سے ہے کہ نماز سے؟ بھائی امام صاحب سے ہے نا۔ اب امام کے پیچھے نماز نہ ہونے کی دو ہی کنڈیشن ہے، یا تو امام سے آپ اچھے ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ اچھے ہیں امام سے، آپ کی قرأت اچھی ہے، آپ کا علم زیادہ ہے، آپ کا تقوی زیادہ ہے، پھر بھی شریعت یہ کہتی ہے اگرچہ تمہارا علم زیادہ ہو، تمہارا تقوی پرہیزگاری جو بھی ہو زیادہ ہو، لیکن ایک امام اگر کہیں پہ متعین ہے تو آپ اس کو ہٹا کے یہ نہیں کہہ سکتے چل ہٹ ہم تجھ سے بڑے مولانا ہیں، ہم مفتی صاحب ہیں آج ہم نماز پڑھو گے، نہیں، آپ کو اسی کے پیچھے پڑھنی پڑے گی، نماز ہو جائے گی۔ تو جب آپ کا اتنا علم نہیں ہے کہ آپ اس سے زیادہ قابل ہیں تو اس کے بعد پھر رہی ناراضگی۔ اب ناراضگی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کسی سے ناراض کسی دنیاوی میٹر کو لے کے، پھر بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عالم سے دنیاوی معاملات کو لے کے ناراض رہے، یہ خوف ہے کہ جب وہ مرے گا تو اسے کلمہ نصیب نہ ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اگر آپ کا جھگڑا دنیاوی نہیں اور دینی ہے کہیں، معاذ اللہ رب العالمین، آپ دین کی وجہ سے کہ یہ فلانے کا بیٹوا مولانا کیسا ہو گیا، فلانے کا بیٹوا امام کیسے ہو گیا، فلانے کا بیٹوا عالم کیسے ہو گیا، ہمارے خاندان سے اس کی دشمنی ہے، ہمارے خاندان سے اس کی نہیں بنتی، لڑائی جھگڑا ہے، اگر آپ یہ سمجھ کے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو معاذ اللہ آپ ایک نائب رسول کی توہین کر رہے ہیں، علم کی توہین کر رہے ہیں، اور یہ عمل آپ کا کفر تک چلا جائے گا، سمجھ گئے آپ؟ اس وجہ سے ناراضگی اگر ہے تو بھائی امام صاحب کوئی بھی ہو، یا تو آپ کا بھائی لگے گا، یا آپ کا بیٹا لگے گا، یا آپ کا چچا لگے گا، کوئی نہ کوئی رشتہ دار لگے گا، اگر کچھ بھی نہ لگے تو پھر بھی کم سے کم وہ اللہ کے نبی کا امتی تو ہے۔ تو اگر ناراضگی ہے تو آپ اس سے کہیے، اور ہمیشہ یاد رکھیے کسی بھی بات کا علاج کھل کے بات کرنے میں ہے، اگر آپ بات نہیں کرتے تو وہ مرض ویسے ہی پڑا رہے گا، بڑھتا جائے گا، اور کبھی بھی اس کا حل نہیں نکلے گا، اور ہمیشہ آپ کے دل میں وہ جلن حسد باقی رہے گی، آپ بھی جہنم کا شکار ہوں گے، اور وہ آپ کے بارے میں برا ہوگا، اس کی بھی عاقبت تباہ ہوگی۔ لہذا جو بات کو کھل کے بات کریں، تھوڑی ناراضگی میں مسجدیں بدلنا، الگ الگ در بنا لینا، اور جماعت، ہمارے یہاں آج حالت یہ ہے لوگ جماعت کو اہمیت نہیں دیتے، جماعت سے نماز پڑھنا یہ اسلام میں بہت زیادہ ضروری ہے، اور بار بار جماعت سے نماز چھوڑنا اگر کوئی عادت بنا لے تو شریعت اسے فاسق کہتی ہے، فاسق، سمجھ گئے آپ؟ تو جماعت سے نماز نہ چھوڑیے، اگر تھوڑی ناراضگی آپ بات کیجئے، جب اللہ تبارک و تعالی معاف کر سکتا ہے تو ہم اور آپ کون ہیں جو معاف نہیں کر سکتے؟ اور کسی کو معاف کرنے میں اگر تکلیف ہوتی ہو تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس کی ناراضگی کو دور کرو، معاف کرو، اگر کسی کو معاف کرنے سے کسی کی عزت کم ہوگی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی عزت اسے واپس کر دوں۔ ناراضگی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انشاءاللہ جمعیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ صف لگا کے کھڑے ہوئیے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں صفوں کا نظام ہے تاکہ جب صف میں کھڑے ہو، اسی لیے مسجد میں کسی کے لیے جگہ متعین کرنا منع ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں گا تم وہاں کھڑے ہوگے، تم وہاں کھڑے ہوگے، نہیں، جس کو جہاں موقع ملے گا وہ وہاں کھڑا ہوگا، اگرچہ تمہارے بغل میں تمہارا کوئی دشمن بھی کھڑا ہو جائے لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا حقیقی ہے، تم اس سے دشمنی نہیں کر سکتے، بلکہ یہی وہ چیز ہے کندھے سے کندھا ملتا ہے تو احساس ہوتا ہے یہ مجھ سے الگ نہیں ہے، یہ تو میرا اپنا ہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اور کوئی مسئلہ نہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں، ہاں انشاءاللہ۔ تو دیکھیں ہمارے بڑے بھائی نے کہہ دیا ہے کہ نماز پڑھنے چلنا ہے، اکیلے اکیلے نماز پڑھے گا۔ اے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ یار؟
ہاں